بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور اسے کسی نے پوچھا کہ تصویر رکھنا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ عوام جو ایسا پوچھتے ہیں تو ان کا مقصد جرأت پیدا کرنی ہے، بے باکی، کہ اگر عالم دین کہے کہ چھوٹا ہے تو چلو خیر ہے۔ تو مولانا اشرف علی صاحب حکیم الامت تھے، انہوں نے جواب لکھا جو کمالات اشرف میں موجود ہے۔ آپ نے کہا کپڑوں کے بکس میں آنکھ کی چنگاری رکھتے ہوئے کبھی نہیں سوچو گے کہ چھوٹی سی ہے، نہیں پورا بکس جل جائے گا، گھر جلس جائے گا۔ یہ دین ہے جس کے لیے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے دلیر بن رہے ہو۔ لا تحقرن صغیرۃ، چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ان الجبال من الحصا، یہ پہاڑ کنکریوں سے بنے ہیں۔ اند کندک باہم شود بسیار، اور دانہ دانہ غل در انبار۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے، یہی اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جرأت پیدا ہو گئے، بے باکی۔ چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے، آپ پر مینڈک نہ کھائے اور لال بیگ کھائے، وہ چھوٹا ہے اس سے۔ سانپ اور بچھو نہ کھائے، چپکلی منہ میں ڈال لے، وہ چھوٹی سی ہے۔ اور اگر پورا نہیں تو اس کے ایک دم یا ایک ٹانگ تو کاٹ کے کھا لے، پتہ چل جائے گا جرأت کا کہ کتنے جری و بہادر ہے آپ۔ اور وہ چھوڑو، نوالے پر یا گوشت کی بوٹی پر ذرا سا ریت یا مٹی کا شبہ ہو گیا، آپ اس کے کھانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ صحت کو نقصان ہو جائے گا۔ تو گناہ کرتے ہوئے وہ چھوٹا ہو، ایمان کا نقصان نہیں ہوگا۔ ایمان تو بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا تو کوئی بدل نہیں۔ صحت تو اگر ڈاؤن ہو گئی تو چلو موت ویسے ہی برحق ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ لیکن ایمان اگر گڑبڑ ہو گیا اور کمزور پڑ گیا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے پاس ایمان نہ ہو اور وہ مختلف بہانے پیش کرے، حق تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ پوری زمین کو اگر آپ سونے سے بھر کے دینا چاہے، ماں تو قبل من احدہم، بالکل نہیں مانیں گے، نہیں چاہیے، ایمان لائیے۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ جب وہ مانگے نا امیگریشن والے، تو آپ اس کی جگہ اس کو ایک نقشہ دکھائے، ایک ڈائری دکھائے اور ایک اس کو اور کوئی چیز دکھائے، وہ کہے گا دماغ خراب ہے، میں ٹکٹ مانگ رہا ہوں، یہ کوئی بورڈنگ کارڈ مانگ رہا ہوں، یہ کوئی اور چیز دکھا رہا ہے۔ جس چیز کا قاعدہ ہے اس سے ہٹنے ممکن نہیں ہے۔ ایمان مانگا گیا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، آنا تو ہے، موت پر حق ہے، ایمان لے کے آ۔ ایمان بچتا ہے نیک اعمال سے، اور ایمان تکلیف اٹھاتا ہے گناہوں سے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، ایک شخص جب چوری کرتا ہے تو جس وقت وہ چوری کرنے لگتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ انتزع عنہ الایمان وَيَكُونُ كَالظُّلِّ عَلَى رَأْسِهِ، سر پر ایسا سائبان بن جائے گا، دور کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ آپ کا بیٹا اگر بدفعلی کر رہا ہو اور آپ دیکھیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اگر کسی شخص کا بھی کوئی عزیز قریب کسی گھناؤنے فعل میں اور آپ دیکھیں تو آپ کے لیے موت کا مرحلہ ہے یا نہیں؟ جبکہ ہم اور آپ دسوں خطا کے مرتکب ہیں۔ ایمان تو اللہ کی معرفت کا نام ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا آدمی جس کا میں ساتھی ہوں یہ چوری کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بدفعلی کرتا ہے، لا یزنی الزانی وہو یزنی الا ینتزع عنہ الایمان، اس سے بھی ایمان نکل جاتا ہے اور دور جا کر کے سائبان کی طرح ایسا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان تابا واستغفر،
اگر وہ توبہ کی جو شریعت مانتی ہے، وہ معافی مانگی جو شریعت میں معافی ہو، یہ توبہ نہیں ہے توبہ 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 استغفار استغفار، یہ تو مذاق اڑانا ہے۔ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے: گناہ چھوڑ دینا، ماضی پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا قصد کرنا، اور جن چیزوں کی سزائیں مقرر ہے وہ سزائیں بھگتنا۔ چوری کی توبہ ہاتھ کاٹنا ہے، زانی اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو سنساری ہے، اگر شرابی ہے تو کوڑے ہیں 100، اگر تہمت لگائی 80 کوڑے کھانے ہیں۔ یہ توبہ ہے، یہ سزائے قرآن نے مقرر کی ہے۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے، رات بھر چوریاں کرتا رہے، صبح کانوں کو انگلی لگائے توبہ 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 استغفار، اس سے مال حلال ہو گیا، تو بڑی آسان تجارت ہاتھ آ گئی آپ کو۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کیا مان رہی ہے، اب کیا مان رہی ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔